بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے؟ بیان کا نام ہے ہم کس کو ملتے ہیں اور ہم کو کون پاتا ہے۔ میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب آسمان کی طرف دیکھتے تو اللہ کو یاد کرتے تھے اور ایک جملہ فرماتے تھے، اے آرام جانے بے قراراں، اے بے قرار جانوں کے آرام۔ میرے شیخ نے یہ اللہ کا نام رکھا تھا کہ اے اللہ، جن کی جانیں آپ کے لیے بے قرار ہیں، ان جانوں کے لیے آپ ہی آرام ہیں۔ مگر کیا عمدہ فارسی ہے، اے آرام جانے بے قراراں۔ آج کل مالدار لوگ اپنے مال سے اپنی قیمت لگاتے ہیں، اور صحابہ کی قیمت اللہ تعالیٰ کی محبت کے مشک سے تھی۔ کسی صحابی کے باطن میں اللہ کی محبت کا کتنا مشک تھا، ہر ہرن کی قیمت اس کی مقدار مشک سے ہوتی ہے۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ہی گھاس ایک ہرن کھاتا ہے وہ مینگنی کرتا ہے، اور وہی گھاس دوسرا ہرن کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی گھاس کو اس کے ناف میں مشک بنا دیتے ہیں۔ ہرن دونوں ہیں، لیکن ایک ہرن کو اللہ تعالیٰ نے شرافت مشکیہ عطا کری، یعنی مشک عطا فرمایا، اور دوسرا ہرن وہی گھاس کھا کر حیران ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ میری برآمد اور ایکسپورٹ میں مہنگی نکل رہی ہے، گندگی اور بدبو پیدا ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کا آج یہی حال ہے کہ ہم نے زندگی کا مقصد صرف کھانا اور گو بنانا سمجھ رکھا ہے۔ جن کے پیٹ پر پتھر بندھے رہتے تھے وہ اللہ کی دوستی کے اعلیٰ مقام پر تھے، جن کی زندگی پر اللہ کی رضا کا قرآن پاک میں رجسٹریشن ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ ان کے درجے کی بلندی رجسٹرڈ ہے۔ اسی طرح ایک ولی اللہ روٹی کھاتا ہے اور اس روٹی سے پیدا ہونے والی طاقت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس روٹی سے اس کے دل میں اللہ کی محبت کا مشک پیدا ہو رہا ہے، اور وہی روٹی ایک نافرمان کھاتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو اللہ کی نافرمانی میں ضائع کرتا ہے، تو یہی روٹی اس کے اندر نافرمانی کی غلاظت اور بدبو پیدا کر رہی ہے۔ ایک ہی غذا ایک شخص کو قرب سے مشرف کر رہی ہے، اور وہی غذا دوسرے کو بعد اور اللہ تعالیٰ کی دوری کا عذاب دے رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے مشک سے درجہ بلند ہوتا ہے، ماش کی دال اور کباب اور ٹھنڈے پانی سے درجہ بلند نہیں ہوتا۔ یہ تو آپ کا ذوق اور آپ کا شوق ہے، یہ ذوق اولیاء نہیں ہے۔ بہت سے کافر ایسے ہیں جن کو کباب بہت پسند ہے۔ ہماری امتیازی دولت وہ ہے جو دشمنوں کو نہ ملے۔ ہماری خاص دولت گوشت کھانا تھوڑا ہی ہے کہ قربانیاں کر کر کے گوشت کھا رہے تو مسلمان ہیں ہم، نہیں۔ ہماری دولت وہ ہے جو کافروں کو نصیب نہ ہو۔ خوبصورت بیوی تو کافروں کو بھی مل جاتی ہیں، اور بعض اولیاء اللہ کو بھی مل جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی ولی اللہ بھی پیتا ہے اور کافر بھی اپنے فریج سے پیتا ہے۔ سونا چاندی وہ بھی خرید لیتا ہے، بلڈنگ کا شاندار بنا لیتا ہے۔ سورج اور چاند وہ بھی دیکھتا ہے، آسمان اور زمین، پہاڑ اور سمندر وہ بھی دیکھ لیتا ہے، اور پہاڑوں میں سلاجید بھی تلاش کر لیتا ہے۔ تو جو نعمت بین الاعداء و بین الاولیاء مشترک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دے اور دوستوں کو بھی دے۔ دوستوں کو تو کوئی خاص دولت نہیں ہوتی، دوستوں کی خاص دولت وہ ہے جو دشمنوں کو نصیب نہ ہو۔ اس لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ، ہمارا دن اس سورج سے نہیں طلوع ہوتا، اس سورج سے، ہمارا دن آپ کی یاد کے سورج سے نکلتا ہے۔ جب ہم آپ کو یاد کر لیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیں، آپ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنے دل کو توڑ لیں، آپ کے قانون کو نہ توڑیں، تب ہمارا سورج نکلتا ہے۔ اور یہی ہماری وہ امتیازی اور خاص دولت ہے جو کافروں کو نصیب نہیں۔ کافر اپنی خوشیوں میں اس عالم کا محتاج ہے، پیسے کا، بنگلے کا، گاڑی کا، ان سب چیزوں کا، اور اللہ کے دوستوں کے قلب کا رخ چونکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اس لیے سارا عالم ان کے قلب میں ہوتا ہے۔ لیس علی اللہ بمستنکر، اللہ تعالیٰ پر یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے
ان یجمع العالم فی واحد، کہ اللہ اپنے ایک بندے کے دل میں پورے عالم کو رکھ دے۔ چنانچہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گر تو خواہد عین غم شادی شود، شادی فارسی کا لفظ ہے، شادی کے معنی خوشی۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ چاہیں تو عین غم کو خوشی بنا دیں، آپ کو غم بھگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ غم ہٹاؤ پھر خوشی لاؤ، دنیا والے محتاج ہوں گے اس کے، آپ تو اگر غم ہی کو خوشی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ تو ہوا تھا، عین آگ کو ٹھنڈک بنا دیا تھا۔ اپنے معدے کو کبھی گندم اور جو سے خلاصی دو اور ریحان و گل کھانا شروع کر دو۔ جلال الدین رومی فرما رہے یعنی اللہ کا ذکر کرو، فکر اور ان کی یاد میں رو، اہل اللہ سے سیکھو، کیونکہ گندم اور جو سے تو خون اور فضلہ بنتا ہے گندگی، مگر ذکر اللہ سے قلب دل انوار سے بھر جائے گا۔ اور جب دل اپنے قبض و بست یعنی پمپنگ سے جس میں خون سپلائی کرے گا، جب دل میں نور آ جائے گا نا، اور دل کا کام ہے پورے جسم میں خون سپلائی کرنا، جسم میں خون سپلائی کرے گا تو رگ رگ میں خون کے ساتھ اللہ کا نور بھی دورہ کرے گا۔ پھر آپ کی گفتگو میں اللہ کا نور ہوگا، آپ کے ہنسنے میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا، آپ کے رونے میں اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا۔ یہی تو ہے وہ حدیث قدسی، میرا بندہ نوافل سے اتنا قریب ہو جاتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں۔ یہ نور، آنکھوں میں میرا نور، میں کیا کہوں کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے۔ یہ ہے وہ مشک جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قیمتی ہو جاتا ہے۔ جب کسی ہرن کی ناف میں مشک جو لاکھوں روپے کا ہوتا ہے تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے جب پیدا ہو جاتا ہے مشک؟ مولانا رومی فرماتے ہیں جو امیر الاولیاء ہیں، تمام اللہ والوں کے سردار ہیں، سارے اولیاء اللہ ان کی ولایت کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی تقریروں میں اللہ کی محبت کے مضامین پر ان کے اشعار پیش کرتے ہیں۔ کیا کہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میری اردو حق تعالیٰ کے کرم کی ممنون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں دہلی اور لکھنؤ کا صحبت یافتہ نہیں ہوں، ایک گاؤں میں پیدا ہوا ہوں جس کو دیہاتی ہوش کہتے ہیں۔ ہم بچپن میں شہری بچوں سے بولتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ہماری اردو پر ہی ہنسیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا کہ میرے اشعار سن کر دہلی اور لکھنؤ کے لوگ اپنی زبان چوستے ہیں۔ بعض دفعہ شیخ جو اپنے حالات بیان کرتا ہے وہ مریدوں کو متوجہ کرنے کے لیے، یہ نہیں اپنی بڑائی جتانی مقصود نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ جو میرے مریدین غفلت میں ہیں، بعض دفعہ تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراحتاً حکم ہوتا ہے الہام کے ذریعے کہ ان کو اپنا رتبہ بتاؤ تاکہ تمہاری کچھ قدر کریں، ورنہ جاہل لوگ ایک دم اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کیسے اللہ والے ہیں، اپنی بڑائی خود کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی نے خود کہا کہ میرے قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہیں، یعنی میں موجودہ زمانے میں تمام اولیاء اللہ کا سردار ہوں۔ تو کیا انہوں نے بڑائی کی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج وہ دن دکھایا کہ میرے اشعار سن کر دہلی اور لکھنؤ کے لوگ اپنی زبان چوستے ہیں اور اپنے کانوں میں میرے اشعار کی مٹھاس گھولتے ہیں، جس کی مثال میں ایک شعر پیش کرتا ہوں کیونکہ نمونہ بھی ہونا چاہیے، خالی اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے کام نہیں چلتا۔ فرماتے ہیں اس درجہ حلاوت یعنی مٹھاس، اس درجہ حلاوت ہے میرے طرز بیاں میں، خود میری زباں اپنی زباں چوس رہی ہے۔ دہلی کے ایک ادیب نے یہ شعر سن کر کہا ہم دہلی والوں سے اس کی قدر پوچھو کہ جب منہ میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے اور شدت مٹھاس راہ زبان کو مسدود کر دیتی ہے، آدمی جب میٹھا کھاتا ہے نا کچھ تو ایک وقت ایسا آتا ہے میٹھا منہ پہ ہی رہتا ہے زبان پہ، جب تک اسے اندر نہ کرو تو دوسرا نہیں آ سکتا، تو وہ راہ کو روک دیتی ہے، تو آدمی اپنی زبان چوس کر راستہ صاف کرتا ہے، لائن کلیئر کرتا ہے کہ دوسری مٹھائی کھا سکوں۔ تو خیر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہرن کے ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی علامت اور پہچان یہ ہوتی ہے پھر وہ غفلت کی نیند نہیں سوتا، کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، اس کو خوف رہتا ہے کہ میرے مشک کی دولت کو شکاری آ کر میری ناف سے نکال نہ لیں اور مجھے ہلاک نہ کر دیں۔ یہ مولانا رومی مثالوں کے بادشاہ تھے۔ اسی طرح جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا مشک پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم پھر وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا، وہ حیا فروش نہیں ہوتا، ایمان بیچنے والا نہیں ہوتا،
وہ ہر وقت مشک فروش، گل فروش، درد نسبت فروش اللہ کی محبت کا درد بانٹتا ہے، درد نسبت کی خوشبو تقسیم کرتا ہے، محبت کی خوشبو پھیلاتا ہے۔ اس کی زبان سے اللہ کی محبت کے دریا بہتے ہیں۔ جیسے ہرن مشک کی دولت کی وجہ سے ہر وقت چوکنا رہتا ہے، چاروں کونے پر نظر رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ والے بھی ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں۔ اگر دور سے کسی حسین کو دیکھتے ہیں تو دور ہی سے کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ کی محبت کے مشک کی میری یہ دولت کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور اس حسین کی راہ گزر سے ہٹ کر دوسری راہ گزر سے گزر جاتے ہیں، کیونکہ مشک کے محبت الہیہ کی دولت انہیں حفاظت کرنے پر مجبور کرتی ہے، وہ چاہے نہ چاہے انہیں وہ مجبور کرتی ہے۔ جس آدمی کے پاس خزانہ ہو، صندوق میں سونا چاندی ہو، اس کو سونا چاندی مجبور کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ تالا لگا کے رکھے۔ جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس کو مجبور کر کے رکھتی ہے کہ آنکھوں پر تالا لگا کے رکھے۔ کیا سمجھا لوگوں نے اللہ کی محبت کو اور سلوک کو؟ یہ سوچتے ہیں تو ویسے ہی باتیں ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنا عورتوں سے، یہی تو روح ہے شریعت کی گناہوں سے بچنا۔ اس میں ان کو مجاہدہ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی محبت کے مشک کی دولت ان کو حفاظت پر مجبور کر دیتی ہے، کہیں یہ میری دولت چھن نہ جائے، کیونکہ یہی دولت تو بتاتی ہے کہ وہ صاحب دولت ہے، صاحب نسبت ہے، صاحب مشک محبت ہے۔ وہ قلب ویران سینے میں نہیں رکھتے، ان کی آنکھیں ان کی نسبتیں مع اللہ کی غماز ہوتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، ان کی گفتار، ان کی رفتار کہہ دیتی ہے کہ ان کے قلب میں کیا دولت ہے، کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی سراہ سے کوئی گیا ہے، کیونکہ آنکھیں، چہرہ اور زبان قلب کے ترجمان ہیں، دل کی ترجمانی کرتے ہیں زبان، چہرہ۔ اگر قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو آنکھیں جھک جائیں گی، حسینوں کو نہیں دیکھیں گی، استحضار عظمت الہیہ سے وہ اپنی دولت عشق الہی کی حفاظت پر مجبور ہیں، جس طرح ہرن اپنے مشک کی حفاظت پر مجبور ہے۔ اور وہ جانتے ہیں کہ ان حسینوں کے جسم کا فرسٹ فلور پر فریب ہے، دھوکہ، اور ان کے گراؤنڈ فلور میں گندگی کی گٹر لائنیں ہیں، اس لیے وہ ایمان فروشی نہیں کرتے، وہ اللہ کے ہاتھ بک چکے ہیں، ان کو اپنے بکنے کا احساس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہر مومن کو اللہ نے خریدا ہوا ہے کہ ہم نے مومنوں کی مال جنت کے بدلے خرید لی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بکے ہوئے مال ہیں، ہم دوبارہ اپنے کو بیچ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے ان حسینوں سے، حب جاہ سے، وزارت کی کرسیوں سے، سورج اور چاند سے۔ وہ دور ہی سے تاڑ لیتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے والی کوئی شکل آ رہی ہے، اس لیے اللہ کی توفیق سے وہ چوکنا رہتے ہیں۔ چوکنا معنی چاروں کونوں پر نظر رکھتے ہیں، کس کونے سے بلا آ رہی ہے، جس کونے سے بلا آئے گی ان کی لا الہ اس بلا کو بھگاتی رہے گی، اور یہ اللہ کی طرف بھاگتے رہیں گے۔ تو لہذا بھاگو، کم سے کم بھاگو تو حضرت یوسف علیہ السلام غیر اللہ سے بھاگے تھے، اس بھاگنے کی برکت سے سب تالے ٹوٹ گئے، شاہی تالے ٹوٹے، معمولی تالے نہیں۔ اگر ہوتا ہمارا جیسا آدمی تو دعا کرنے بیٹھ جاتا وہاں، نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے کوشش کی، اور تالے بھی کون سے ٹوٹے؟ شاہی تالے۔ چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، قید خانے میں تھے، جمعے کا وقت ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کی آواز سنو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر یعنی نماز کی طرف چلو، تو یہ جانا فرض ہے۔ اب اس موقع پر قرآن پڑھنا اذان اول کے بعد جس مسجد میں ارادہ ہو، قرآن پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، ذکر کرنا کوئی بھی چیز صحیح نہیں، سوائے جمعے کی تیاری کے۔ اگر غسل نہیں کیا غسل کر سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگے، یعنی جو بھی چیزیں جمعے کی تیاری میں شامل ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے علاوہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے آپ اذان اول ہونے کے بعد۔ جمعے کی تیاری کریں، تیاری ہو چکی تو مسجد کی طرف جائیں۔ تو بزرگ بس اپنے تھوڑی سی دور سے دروازے تک آیا کرتے تھے، ہر جمعے کو اسی طرح کرتے تھے۔ کسی صاحب نے پوچھا حضرت کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے میرا جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ تالے بھی کھول دیں گے، میں اللہ تعالیٰ کو دکھاؤں تو کہ میرے میں جتنی ہمت میں اتنا کام کر رہا ہوں۔ ارے دوستو کچھ ہمت تو کرو اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، آپ خود انگلیاں دے لیں گے دانتوں میں کہ اللہ میری تو یہ حالت تھی کہ میں کسی حسین سے نظر نہیں بچاتا تھا، اب یہ میرے قلب میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی تشریف آوری کے آثار نظر آتے ہیں۔
سورج کی آمد کے آثار سورج کی سرخیاں بتاتی ہیں، آسمان سرخ ہو جاتا ہے نا سورج نکلنے سے پہلے، اور اللہ والوں کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے آنے کے آثار ان کے خون آرزو کی توفیق بتاتی ہے، ان کو ہمت اور حوصلہ ہوتا ہے، شکست آرزو کریں گے، شکست دل کریں گے، خود ٹوٹ جائیں گے، اپنے مولا کے قانون کو نہیں توڑیں گے۔ اب یہاں ایک شعر یاد آیا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غالب نے کہا تھا ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یہ غالب بھی عجیب مخلوق تھی، مخلوق عجیب۔ حضرت نے فرمایا یہ شعر کیا ہے، میرا شعر سنو۔ غالب نے کیا کہا تھا؟ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ اس نے گویا شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے میرا شعر سنو، بچھ گیا خود میں ان کے آنے پر، شکر ہے گھر میں بوریا نہ ہوا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خطرہ ہوا تو ہم نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے بچھا دیا کہ اللہ ہمارا دل تو ٹوٹے گا لیکن ہم آپ کے قانون کو نہیں توڑیں گے، ہم گوہر حق بامر حق توڑ دیں گے۔ قانون کیا ہے آپ تو سمجھتے ہی ہیں، ہر موقع پر شریعت کا جو حکم ہے، کہیں شادی آ گئی، کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، کتنا خاص رشتہ دار ہو، اس وقت دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ شادی شریعت کے مطابق کر رہے ہیں، بارات گھر نہیں، رواج نہیں، منڈا نہیں، چوتھی نہیں، فلاں نہیں، تو شرکت کر لیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو کچھ بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھیں۔ جس نے ان حسینوں کو پیدا کیا اور موتی کی طرح بنائے، اسی خالق گوہر نے حکم دیا کہ ان کو مت دیکھنا، اپنا دل توڑ دینا مگر میرا قانون نہ توڑنا۔ حضرت کو اسی کا غلبہ تھا، کیونکہ آج آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، سب سے بڑا چور یہی ہے ایمان کا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، ان سے تعلقات رکھنا۔ چنانچہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، ہیں تو عورتیں آدھی عقل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدھی عقل کی ہیں، ناقصات العقل والدین، لیکن بڑے بڑوں کی پوری عقلیں اڑا دیتی ہیں۔ جس نے ایک دفعہ دیکھا، اس لیے نظر ہی کو اللہ تعالیٰ نے کہ مقدمہ ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کوئی صورت ایسی جم جاتی ہے دل میں، وہ نکلتی نہیں، بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے اور مرتے دم تک پریشان کرتی ہے وہ صورت، بعض دفعہ ایسی اٹک جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ بھائی نگاہ جھکا کر رکھو۔ اللہ تعالیٰ کے ان موتیوں کو، ان حسینوں کے اللہ کے حکم یغضوا من ابصارہم سے توڑ دو، یعنی ان کو مت دیکھو۔ ایک مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، بڑے مفتی، بہت بڑے مفتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے بہت مشہور، پوری دنیا میں اب تو مشہور ہو گئے بہت۔ کیا کہہ رہے یہ جو علماء کہتے ہیں نظر کی حفاظت کرو، میں تو یہ کہتا ہوں دیکھتے رہو، ایک پسند آئے اس سے شادی کر لو، دوسری پسند آئے اس سے شادی کر لو، تیسری پسند آئے اس سے شادی کر لو، چوتھی پسند آئے اس سے شادی کر لو۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا محتم بالشان حکم کتنا ہلکا کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے قرآن میں، یہ مطلب یہ حدیث کا چلو دوسرے نمبر پہ درجہ رکھ لو قرآن سے، یہ تو خود قرآن میں صراحت ہے، یغضوا من ابصارہم۔ 18ویں پارے کو اٹھائیے، 18ویں پارے میں آدھے کے قریب دیکھیے، یغضوا من ابصارہم، کہ مومن مردوں سے کہو، قل للمؤمنین، مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں میں حفاظت کریں، عورتوں سے بھی کہیں۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ میں۔ بھاگو غیر اللہ سے اللہ کی طرف، غیر اللہ سے فرار میں بھی ایک لذت ہے۔ اس بچے سے پوچھو جو دشمنوں سے خود کو چھڑا کر اپنے ابا کی طرف بھاگتا ہے تو اس بھاگنے میں اس کو کیا لذت ملتی ہے۔ جتنا دشمنوں سے دور اور ابا سے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی لذت بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی جو بندے گناہ کو دیکھتے ہیں، دور سے حسینوں پر نظر پڑتے ہی اللہ کی طرف بھاگتے ہیں، ان کو کیا لذت ملتی ہے۔ اور آج کے زمانے میں سب سے آسان چیز موبائل ہے، بد نظری، نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی ہو جاتا ہے، ورنہ بازار میں تو جانا پڑتا ہے قصد ارادے کے ساتھ، اور رات کو 12 بج گئے تو کہاں بد نظری کرے گا، ساری عورتیں تو گھر میں ہیں، اب کہاں سے ڈھونڈے گا۔ لیکن موبائل اللہ تعالیٰ ہم سے حفاظت فرمائے، 2 بج رہے، 3 بج رہے، موبائل ہر وقت موجود ہے۔ ادھر تہجد کا وقت ہو رہا، اللہ تعالیٰ کے منادی، اللہ تعالیٰ منادی کر رہے ہیں، اولیاء اللہ جاگ رہے ہیں۔ ادھر بہت سے بدبخت ایسے ہیں فلمیں دیکھ رہے 3 بجے تک، 3 بجے آنکھ کھلی تو فلم دیکھنی شروع کر دی۔ اللہ، یہ لینے کی چیزیں ہیں بھائی، یہ شیطان ہمیں کہاں لے جا رہا ہے، کہاں جانے کا حکم ہے اور کہاں جا رہے ہیں۔ لوٹ لو، حضرت فرما رہے لوٹ لو اس عالم غض بصر کی دولت کو، لوٹ لو نگاہ بچانے کی دولت کو، کیونکہ نگاہ بچانے پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے نا۔ تو
تو جہاں جہاں نگاہ بچائیں گے وہاں وہاں ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ تو اس زمانے میں تو گویا ایمان کی مٹھاس ملنے کے اور زیادہ ضائع ہو گئے۔ جنت میں حلاوت ایمانی کی یہ دولت نہیں ملے گی، کیونکہ وہاں حکم ہی نہیں ہے یہاں کی حفاظت کا۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ اپنے بھائیوں کی بیویوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ڈش بھی نہ کھائیں، جیسا کہ آج کل بعض گھر والے اس بیچارے پر طعن کرتے ہیں جو داڑھی رکھ لیتا ہے اور گول ٹوپی پہن لیتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے اور اللہ کے حکم غض بصر پر عمل کرتا ہے، اور نامحرم یعنی بھابھی، ممانی، چچی، چچا زاد، خالہ زاد، بہنوں وغیرہ سے اپنی آنکھوں کی احتیاط کرتا ہے اور ان کے قریب بھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ حسن کا مرض ایسا ہے کہ اگر 10 فٹ پر بھی بیٹھے رہو اور معلوم ہو جائے کہ یہاں ایک نامحرم عورت ہے تو اس کی گرمی وہاں تک پہنچتی ہے۔ انگیٹھی کی گرمی حدود انگیٹھی تک نہیں رہتی، حدود انگیٹھی سے تجاوز کر کے دور تک پہنچنے میں کوشاں اور رواں دما رہتی ہے۔ انگیٹھی کی گرمی صرف اس میں نہیں رہتی، آس پاس، ورنہ دھواں تو دے ہی دیتی ہے، اور اللہ والے دھواں سے بھی بچتے ہیں۔ بعض لوگ نادانی سے کہتے ہیں کہ دسترخوان پر 4 بھائی اور ان سب کی بیویاں بیٹھ جائیں، بھائی ایک طرف ہو جائیں اور بیویاں دوسری طرف ہو جائیں، لیکن ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیں، اگر دل کو نقصان نہ پہنچے تو کہنا۔ مفتی صاحب سے فتویٰ لوگے، فتویٰ دے دیں گے۔ آج کل عام ہی مفتی ہو رہے ہیں، نسبت معلّہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ کسی کا کسی شیخ سے اصلاحی تعلق ہے، اور تعلق ہے تو ایسے ہی سے تعلق ہے۔ اگر تم سے کہو گے نا ایک دسترخوان پہ ہم ایک طرف بیٹھ جائیں اور بیوی ایک طرف بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں ہاں کوئی چل جائے گا، گنجائش ہے۔ یہ ہے، ذرا اس پہ عمل کر کے دیکھو، اگر دل کو نقصان نہ پہنچے تو کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی مت جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ حضرت کے یہاں مفتی کے لیے یہ شرط تھی، مفتی ہو اور متقی ہو، مفتی ہو اور متقی ہو، اس سے مسئلہ پوچھا جائے۔ آج کل تو اس قدر مشینیں لگ رہی ہیں مفتیوں کی۔ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ کر دے۔ مشرق ایک کونا ادھر مشرق اور ایک مغرب ادھر، اللہ کے نبی فرما رہے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے، اور مشرق مغرب مل نہیں سکتے، تو مطلب یہی ہے اللہ مجھ سے کوئی گناہ ہو ہی نہ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ کسی نے آپ کو غلط اور نامناسب جگہ مثلا نامحرموں کے ساتھ بٹھا دیا تو آپ کیوں تساموں کے ساتھ آرام سے بیٹھیں؟ حضرت کو ایک صاحب نے لکھ دیا خط میں، وہ لاؤں گا انشاءاللہ، میں وہ بھی سناؤں گا اگلے ہفتے سے، حضرت کے خطوط اور اس کے جوابات۔ ایک صاحب نے لکھ دیا کہ وہ نا خالہ زاد بہن آ گئی تھی اور وہ دروازے ہی میں مل گئیں اور ان سے سلام دعا کرنی پڑی مجبوراً، اور بات کرنی پڑی، اور اس میں بے پردگی بھی ہو گئی، تو حضرت کو غصہ آ گیا۔ فرمایا تمہاری مجبوری نہیں، تمہارا ہجڑا پن اور مخنث پن ہے، تم اللہ کے راستے میں ہجڑے بن جاتے ہو، وہاں کیوں مردانہ وار ہمت شیرانہ سے کام نہیں لیتے؟ ہمارے پاس کتنے بہانے ہیں، بڑے سخت انداز میں ایک دم کہہ دیا تمہارا ہجڑا پن ہے۔ آپ نے کیوں فاصلہ نہیں رکھا؟ کیوں اس وقت آپ کو بھاگنے کی توفیق نہیں ہوئی؟ یاد رکھو شریعت کے حکم میں ماں باپ کو بھی حق نہیں کہ دخل اندازی کریں۔ بتاؤ ماں باپ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے؟ لہذا بیٹوں کو اپنے ماں باپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ، بے ادبی سے نہیں، اکرام کے ساتھ میٹھی زبان میں کہہ دینا چاہیے، میری پیاری امی، میرے پیارے ابا، ہمارے ربا کا حکم یہ ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ آپ کا پاخانہ پیشاب اٹھانے کے لیے تیار ہوں، آپ پر جان مال فدا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اے میرے ماں باپ، اللہ کی نافرمانی میں مجھے ڈال کر جہنم کے راستے پر نہ لے جائیے۔ فتویٰ لے لو تمام علماء دین سے۔ اب کوئی کہے گا کہ گھر چھوٹا ہے، الگ الگ کھانے کے لیے اتنے کمرے نہیں، تو اوقات یعنی ٹائمنگ بدل دو، ایک وقت میں عورتیں کھا لیں، اس کے بعد فوراً مرد کھا لیں، یا مرد پہلے کھا لیں عورتیں بعد میں کھا لیں۔ ایک ہی وقت میں کھانا کیا ضروری ہے؟ کہیں جماعت سے کھانا واجب ہے؟ جماعت سے کھانا واجب ہے؟ نماز تو پڑھی نہیں جاتی جماعت سے، کھانا واجب ہے۔ نماز جماعت سے واجب ہے یا کھانا بھی واجب ہے؟ خوب سن لو، خوب سن لو اور خوب سن لو۔ چلو انشاءاللہ تعالی اور انشاءاللہ اگلے ہفتے باتیں آئیں گے۔